بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما يستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم فیکل العلم الی اللہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ جب کسی عالم سے سوال کیا جائے کہ ای الناس عالم، لوگوں میں سے کون سب سے بڑا عالم ہے، تو عالم اس سوال کے جواب میں انا نہ کہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں یا فلاں سب سے بڑا عالم ہے، بلکہ فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ، تو یہ عالم اس کا علم اللہ کے سپرد کر دے، یعنی یہ کہ اللہ عالم بالصواب۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون، تو یا تو اللہ عالم ہی کہہ دے، اور یا لوگوں میں جس کو سب سے بڑا عالم جانتا ہے اس کا نام بتا دے، لیکن اللہ عالم بالصواب ضرور کہہ دے۔ مثلا سوال ہوا ای الناس عالم، تو جواب میں کہہ دے بکر واللہ تعالی عالم۔ بس سمجھے؟ اچھا، یہاں پر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث ذکر کی ہے یہ لمبی ہے، پہلے میں خلاصہ حدیث بیان کرتا ہوں اور بعد میں اس حدیث کی تشریح کرتا ہوں۔ حضرت سعید ابن جبیر اور نوفے بکالی ان دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جو موسیٰ گئے تھے، یہ کون سے موسیٰ تھے؟ تو حضرت سعید ابن جبیر نے کہا کہ یہ وہی موسیٰ ہیں جو کلیم اللہ ہیں، صاحب التورات ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ نوفی بکالی نے کہا کہ نہیں، خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جانے والے یہ موسیٰ صاحب التوراۃ کلیم اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ موسیٰ ابن میشا ہے۔ ایک اختلاف آپ نے پہلے پڑھا ہے، وہ اختلاف حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت
حر ابن قیس کے درمیان تھا۔ وہ اختلاف اس بارے میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جن سے ملاقات کرنے کے لیے گئے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ وہ خضر ہیں، اور حر ابن قیس نے کہا کہ نہیں وہ کوئی اور ہیں۔ تو وہاں اختلاف موسیٰ کے بارے میں نہیں ہے، موسیٰ جن سے ملنے کے لیے گئے ان کے بارے میں تھا۔ تو ان کا فیصلہ حضرت ابی ابن کعب نے کیا تھا۔ یہاں پر اختلاف سعید ابن جبیر اور نوف بکالی کے درمیان تھا کہ یہ موسیٰ جن سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، یہ موسیٰ صاحب التورات ہیں یا یہ حضرت سعید ابن جبیر کہتے تھے یا کوئی دوسرے موسیٰ ہیں، یہ نوف بکالی نے کہا۔ سمجھیے دونوں اختلاف میں فرق ہے۔ تو یہاں پر حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس معاملے کا تصفیہ کروانا چاہا اور بتایا کہ نوف بکالی یہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں ہے بلکہ دوسرے موسیٰ ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، نوف بکالی غلط کہہ رہے ہیں، وہ موسیٰ بنی اسرائیل ہی ہیں۔ اور انہوں نے جواب میں وہی حضرت ابی ابن کعب کا جو بیان تھا وہ پورا بیان سنایا سعید ابن جبیر کو، اور ابی ابن کعب سے حدیث روایت کر کے یہ بتا دیا کہ یہ موسیٰ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جانے والے کوئی دوسرے نہیں ہیں بلکہ موسیٰ ابن عمران موسیٰ بنی اسرائیل ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ تو ہوئی ایک تھوڑی تشریح۔ اب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جانے کا سبب کیا ہوا تو وہ سنیے۔ پہلے اتنا ترجمہ کر لیں۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو ابن دینار قال اخبرنی سعید ابن جبیر، مجھے خبر دی سعید ابن جبیر نے، قال قلت لابن عباس، فرماتے ہیں سعید ابن جبیر کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ انا نوف البکالی، بکالی قبیلہ حمیر کی ایک شاخ ہے بکال، اسی کی طرف یہ منسوب ہوتے ہیں نوف بکالی۔ سمجھ گئے بھائی؟ اور یہ نوف بکالی دمشق میں امام فاضل عالم تھے اور بعض علماء نے کہا کہ یہ حضرت علی کے دربان بھی تھے، اور
یہ واعظ تھے اور کعب الاحبار کی بیوی کے بیٹے تھے. سمجھ گئے؟ ہاں. تو عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے سعید ابن جبیر نے کہا کہ نوف بکالی یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی دوسرے موسیٰ ہیں. اتنا سنا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے غلط کہا. تو یہ جو عبداللہ ابن عباس نے کہا کذب عدو اللہ، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ نوف بکالی بھی تابعین میں آتی ہیں. تو کذب عدو اللہ، جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے نوف بکالی کی یہ بات سنی کہ وہ موسیٰ بنی اسرائیل نہیں ہیں بلکہ دوسرے موسیٰ ہیں، تو یہ قول چونکہ واقعے کے خلاف تھا، اور جب کوئی عالم واقعے کے خلاف کوئی بات سنتا ہے تو وہ جوش و غضب میں جو کلمات خلاف واقع بات کرنے والے سے متعلق کہتا ہے، اس سے مراد اس کے حقیقی معانی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مراد زجر و توبیخ ہوتا ہے نا. اس لیے کہ عالم خلاف اصل بات سن کر برداشت نہیں کر پاتا ہے، بلکہ غیرت ایمانی اور حمیت دینی کی وجہ سے وہ سخت کلام کا استعمال کرتا ہے. اور آپ یاد رکھیے کہ حالت غضب میں جو کلمات کہے جائیں اس سے معنی حقیقی مراد نہیں ہوتا ہے. اس لیے جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے غلط کہا، تو یہاں پر اللہ کے دشمن سے مراد اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، اور نہ ہی کذبہ سے مراد حقیقی معنی ہے، بلکہ اظہار بیزاری اور شدت غضب میں نوف بکالی کو اللہ کا دشمن کہہ دیا. اور مراد عبداللہ ابن عباس کی یہ ہے کہ نوف بکالی اس میں خطا میں ہے، اور صحیح یہی ہے کہ وہ موسیٰ بنی اسرائیل ہی تھے جو کہ حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. اب کا حدثنا ابی ابن کعب مجھ سے حدیث بیان کی ہے ابی ابن کعب نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کر کے، قال وقام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل، کہ موسیٰ نبی اللہ بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ کا خطبہ اتنا مؤثر تھا کہ لوگ متاثر ہو کر دہاڑیں مار کر رو رہے تھے. اتنا زبردست آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد فسئل، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ای الناس عالم، موسیٰ یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انا عالم، میں سب سے بڑا عالم ہوں. بات سمجھیے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جواب بالکل برحق ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی
اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب انا عالم، یہ بالکل بجا تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ انا عالم، سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اس لیے کہ نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ بات سمجھیے، تو یہ جواب تو واقعے کے مطابق ہوا، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے زیادہ مناسب تو یہ تھا کہ وہ جب سوال کیا گیا تھا ای الناس عالم، تو وہ کہتے کہ ای الناس عالم، تو اس کے جواب میں کہتے اللہ عالم بذالک، اور یہ جواب بھی دیتے تو یہ کہتے انا واللہ عالم بذالک، علم اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے۔ فعتب اللہ علیہ، تو اللہ رب العزت نے ان پر عتاب فرمایا، جبکہ انہوں نے علم اللہ کی طرف نہیں لٹایا، اللہ عالم نہ کہا۔ تو ایک بات یاد رکھنا کہ عتب اللہ، اللہ نے عتاب فرمایا، اس سے مراد وہ عتاب نہیں ہے جو عام انسانوں سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ عام انسانوں سے متعلق عتاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام تو گناہوں سے معصوم ہے۔ تو جب عتاب کی نسبت ہے نا انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف ہو کہ اللہ نے کسی نبی پر عتاب فرمایا، اس سے مراد وہ عتاب نہیں ہوتا ہے جو بندے سے متعلق ہو، بلکہ مراد وہ عتاب ہوتا ہے جو نبی کی شان کے لائق ہو۔ اس لیے عتبہ کے لفظ کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ کا عتاب ہوا، اس لیے کہ عتاب سے مراد وہ معنی نہیں ہے جو بندوں سے عتاب جب متعلق ہوتا ہے تو جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ عَالَمُ مِنْكَ، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور وحی میں بتایا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ جو کہ مجمع البحرین پر ہے، هو عالم منک، وہ تم سے بڑے عالم ہیں، هو عالم منک، وہ تم سے بڑے عالم ہیں۔ وہ کون؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ تو معنی یہ ہوا کہ خضر علیہ السلام تم سے بڑے عالم ہیں۔ اب اگر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو دو قول ہیں کہ نبی ہیں کہ ولی، اگر ولی والا قول لیا جائے تو لازم آئے گا کہ نبی سے ولی عالم ہو جائے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس شائبے کے کئی جواب ہیں۔ ایک جواب یہ کہ نبی جن کی طرف مبعوث ہوتا ہے، جن کا رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے، تو ان کے اعتبار سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور خضر علیہ السلام کی طرف آپ کو مبعوث نہیں فرمایا گیا، سمجھے؟ اور جب نہیں فرمایا گیا تو وہ حضرت موسیٰ کی امتی نہیں ہے، اور جب امتی نہیں ہے اگرچہ نبی نہ ہو تو
تو اب ان سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عالم ہونا ضروری نہیں رہا، اس لیے کہ عالم ہونا اسی سے ضروری ہے جن کی طرف کے مبعوث کیا گیا ہو۔ اور یہ جو کانا ہوا عالم من کا، اس سے مراد کہ وہ آپ سے بڑے عالم ہیں، تو اس سے مراد مخصوص علوم میں تم سے بڑے عالم ہیں، لیکن رہے علوم شریعت، علوم احکام، تو اے موسیٰ ان میں تو سب سے بڑے عالم تم ہی ہو۔ سمجھ گئے بات؟ اچھا، اکثر علماء کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، ہے نا؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ تمہارے رب کی وحی سے کیا ہے۔ تو جمہور کا قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ اب رہا یہ کہ نبی ہیں تو خضر علیہ السلام سے بڑے عالم ہیں، تو وہ میں نے بتا دیا ابھی کہ ان کی عالمیت، بڑا عالم ہونا، یہ مخصوص علوم میں تھا، علوم اسرار اور علوم نکات میں، اور علم شریعت، علم احکام میں بڑے عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ اور کیسے نہ ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، صاحب التورات بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل بے شمار ہیں۔ قال یا رب کیف لی، تو آپ نے عرض کیا یا اللہ میں ان تک کیسے پہنچوں؟ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو ہمیشہ مزید علم کی طلب میں لگے رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا احمل حوتا فی مکتل فَإِذَا فَقَدْتَ فَهُوَ ثَمَّ، ایک مچھلی ایک تھیلے میں رکھ لو، اور جہاں پر یہ مچھلی گم ہو جائے، زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے، تو وہیں پر تمہاری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ ملا فانطلقا وانطلقا بفتاہ یوشع ابن نون، تو آپ اور آپ کے غلام یوشع ابن نون دونوں چل پڑے زیادتی علم کی طلب میں اور خضر علیہ السلام کے ملاقات کے اشتیاق میں۔ وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، اور دونوں نے ایک تھیلے میں بھنی ہوئی مچھلی لے لی۔ حملا دونوں نے، تو یہاں پر اسناد اگرچہ صیغہ تثنیہ کے ساتھ ہے حملا، مگر اس سے مراد مفرد ہے نا، اور معنی یہ ہے کہ دونوں نے مشکیزے میں مچھلی لے لی۔ تو دونوں نے سے لینے سے مراد کیا ہے کہ حضرت یوشع ابن نون جو آپ کے خادم تھے، انہوں نے اپنے ساتھ میں مچھلی لے لی۔
لیکن چونکہ لی تو آپ کے حکم ہی سے تھی، اس لیے اسناد دونوں کی طرف کی گئی ہے۔ فحملا حتی کان عند الصخرہ وضع رؤوسہما وناما، یہاں تک کہ جب یہ دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے، راستے کی تھکاوٹ کا اثر زیادہ تھا، تو آپ نے اپنا سر وہیں پر لیٹ گئے، فناما، اور سو گئے۔ تو اسی چٹان کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یوشع ابن نون نے اس سے پانی لے کر وضو کیا تو پانی کی چھینٹ اس مچھلی تک پہنچ گئی، اور جیسے ہی مچھلی تک پانی کی چھینٹ پہنچی جو کہ آب حیات تھا، تو مچھلی زندہ ہو گئی اور اس سمندر میں کود گئی۔ اب مچھلی ایک تو یہ کہ وہ کھائی ہوئی تھی، نمک آلود تھی، پھر بھی زندہ ہو کر کے تالاب میں سمندر میں چلی گئی، تو یہ معجزے کا ظہور تھا اور آب حیات کا اثر تھا۔ تیسری بات یہ کہ اس مچھلی کے جانے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا۔ عجیب انداز یہ تھا کہ جب گئی تو پانی میں مثل طاق کے بناتی چلی گئی، سرنگ سی، یعنی جب مچھلی پانی میں گئی تو پانی اس جگہ کا ملا نہیں، بلکہ مچھلی کے جانے کے بعد میں باقاعدہ ایک سرنگ بن گئی اندر تک۔ یوشع ابن نون رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے، تو آپ نے سوچا کہ میں ابھی موسیٰ علیہ السلام کو کیا بیدار کروں، جب آپ خود بیدار ہوں گے تو میں پورا واقعہ آپ کو بتا دوں گا۔ اور جب بیدار ہوئے تو بتانا بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو یہاں سے، تو سب چل پڑے، اور اس مچھلی کے بارے میں یوشع ابن نون نے کچھ بھی نہیں بتایا، یہاں تک کہ جب آپ آگے نکلے تو آپ کو بھوک اور پیاس لگی۔ ایک بات خاص قابل غور یہ ہے کہ اس سے پہلے انہیں کوئی بھی پیاس اور یہ تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا تھا، اب ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طالب علم جب اپنے اصلی مقصود سے آگے بڑھ جاتا ہے تب اس کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ نے اپنے خادم یوشع ابن نون سے کہا کہ کیا فرمایا؟ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ یوشع ابن نون ذرا کھانے کا سامان نہ ہو، اس سفر میں تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی۔ اب یوشع ابن نون کو یاد آیا کہ بھائی میں تو مچھلی کا حال بتانا بھول گیا، تو انہوں نے کہا قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ذلك
ہاں، ذالک ما کننا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا. تو موسیٰ علیہ تو کہا ذرا بتائیے تو صحیح، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا حال بیان کرنا بھول گیا. ان کا اس مچھلی کا تو عالم یہ تھا کہ وہ سرنگ بناتی ہوئی زمین میں چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اسی کی تلاش تو تھی. تو آپ پھر الٹے قدم واپس آئے اسی راستے پر نشان قدم کے سہارے سے. اور جب اس چٹان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ مچھلی سمندر میں جہاں سے گئی تھی اب بھی باقاعدہ سرنگ بنی ہوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس سرنگ میں داخل ہو گئے تو دیکھا کہ بیچ سمندر میں نیچے حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا السلام علیکم. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس سلام کے جواب میں حضرت خضر نے فرمایا انا بارضک السلام، تمہاری اس سرزمین پر سلام کہاں. کیا مطلب کہ یہ علاقہ تو پورا کافروں کا ہے، یہاں پر سلام کرنے والا کون آ گیا. اور یا اس علاقے میں تحیت سلام سے نہیں تھی، تحیت کسی اور لفظ سے ہوتی تھی. تو آپ نے کہا انا بارضک السلام، ہماری سرزمین پر ان الفاظ کے ذریعے تحیت کرنے والا کون آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا موسیٰ. تو کہا کہ ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل ہی ہوں. تو آپ نے اس کے بعد اپنے آنے کا مقصد بتایا. پہلے اتنا ترجمہ کریں. فرماتے ہیں فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِقْتَلِ، مچھلی تھیلے سے سرک گئی اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں بنا لیا، سربن، بہاٹ بناتے ہوئے، سرنگ بناتے ہوئے. تو یہ موسیٰ اور موسیٰ کے خادم دونوں کے لیے تعجب کی بات تھی. فَانْطَلَقَا، ہے نا، بقیت لیلتہما ویومہما فلما اصبحا، جب آپ بقیہ رات چلے، توجہ رکھنا، بقیہ رات جو حصہ رات کا باقی بچا تھا اس میں چلے، ویومہما، اور پورے دن چلے. تو بقیہ رات چلے اور دن چلے، تب دن کے بعد کیا آئے گا؟ رات آئے گی نا. مگر یہاں پر کیا فلما اصبحا. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر عبارت میں قلب ہے. اصل یہ فانطلقا بقیت یومہما ولیلتہما، کہ جو دن باقی بچا تھا اس میں چلے اور رات میں چلے. فلما اصبحا، جب صبح ہو گئی. اب بات صحیح ہو جائے گی.
مگر علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ اگر یہی بات مانے، یہی روایت، فانطلقا بقیۃ لیلتہما، کہ اپنی رات کا باقی حصہ چلے اور اپنا پورا دن چلے، تو اس پورا دن چلنے کے بعد جب اگلا دن آیا، فلما اصبح، دن کے بعد فوراً دن نہیں، دن کے بعد تو رات، رات کے بعد دن، صبح، تو فلما اصبح کا معنی یہ کہ رات کا بقیہ حصہ چلے تھے، پورا دن چلے تھے۔ اس کے بعد جب اگلی صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، فقال، فرماتے ہیں ولم یجد موسیٰ مسا من النصب، اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس مکان کو پار کر گئے جس مکان میں ملاقات کا وعدہ تھا۔ تو آپ سے آپ کے خادم نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، ملا؟ قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کننا نبغی، یہ با موصولہ ہے، یہی بات تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فارتد علی آثارہما، تو دونوں اپنے نقش قدم پر واپس آئے۔ فلما انتہینا الی الصخرہ، جب آپ چٹان کے پاس پہنچے تو عبارت میں اختصار ہے کہ دیکھا کہ ابھی سرنگ ویسی بنی ہے۔ جب آپ پانی میں گئے تو اذا رجل مسجن بثوب، ایک آدمی کپڑا تانے سو رہا ہے، یعنی کپڑا اوڑھ کے سو رہا ہے۔ مسجن بالثوب، یہ تسجع بالثوب۔ فسلم موسیٰ فقال الخضر وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، تمہاری زمین پر سلامتی کہا۔ کئی معنی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ سمندر ہے، سمندر میں سلامتی کہا، یہ علاقہ کفار کا ہے، سلام کہنے والا کون ہے؟ یا جو مسلمان بھی ہیں ان کا سلام السلام کے علاوہ دوسرے الفاظ کے ذریعے ہے۔ فقال انا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تعارف میں کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ فقال موسیٰ بنی اسرائیل، قال نعم، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ توجہ رکھیے گا، فرمایا کہ اے خضر، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ تاکہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو رشد عطا فرمایا اس میں سے کچھ ہمیں سکھا دیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں حضرت خضر نے کہا تھا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اور کہا کہ یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنی لا تعلمہ انت، اے موسیٰ، اللہ کی عطا سے میں اس علم پر ہوں جو علم آپ کو نہیں دیا گیا، اور آپ اس علم پر ہیں
جو اللہ رب العزت نے علم آپ کو عطا فرمایا ہے مجھے نہیں دیا ہے۔ یعنی آپ نبی مرسل ہیں، اس لیے احکام شریعت اور عقائد دینیہ کا بیان کرنا آپ کے ذمے پر اللہ نے کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھے راز، اسرار و نکات کے علوم عطا فرمائے ہیں، وہ آپ کو نہیں۔ اس لیے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے آپ چلے جاؤ واپس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تو آپ نے فرمایا کہ میری مطابقت کی ایک ہی شرط ہے کہ جب کوئی مجھے ایسا کام کرتا دیکھے کہ جو بظاہر خلاف مروت ہو تو آپ اس وقت صبر کریں، اس کے بارے میں سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس تعلق سے بتاؤں۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اب سمندر کے کنارے کنارے چل دیے۔ اب یوشع ابن نون کا ذکر نہیں ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ وہ اب بھی ان کے ساتھ تھے، مگر اب چونکہ دو نبی خود مل چکے تھے، ایک دوسرے کے قریب چلتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بعد کا حال ذکر نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چلے سمندر کے کنارے کنارے، وہاں پر کوئی کشتی بھی نہیں تھی اور وہ لوگوں کے نکلنے کا معروف راستہ بھی نہیں تھا۔ تو دیکھا کہ کشتی والے ادھر سے سواری اس کنارے پر لے جا رہے ہیں، تو سواریوں نے تو کہا تھا کہ یہ چور معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ عام راستے سے ہٹ کر آ رہے ہیں۔ تو کشتی والے نے کہا تھا کہ نہیں، میں نبی کے چہرے کا نور ان میں دیکھ رہا ہوں، اور اس نے ان کو بٹھا لیا بلا کرائے کے، کرایہ تک نہیں لیا۔ اب جب سمندر میں کشتی بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے نیچے والے تختوں میں سے 2 تختے نکال دیے۔ جب یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور صبر نہیں کر سکے، اور کہنے لگے کہ اے خضر، ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے اپنی کشتی میں بٹھایا تھا، اور آپ نے ان کا اتنا زبردست نقصان کر دیا کہ تختہ نکال دیا، اور تختہ بھی نیچے والی سائڈ کا جو پانی سے ملی ہوئی ہے، تو کیا سبھی کو ڈبونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال الم قل انک لن تستطیع معی صبرا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا۔
اب دونوں آگے چلے تو دیکھا کہ 10 بچے کھیل رہے ہیں. ان 10 بچوں میں ایک بچہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. آپ نے اس کی گردن پر چھری چلائی، سر دیوار سے پٹک کے مارا اور بعد میں سر خود اپنے ہاتھ سے الگ کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے پھر فرمایا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے ایک صاف ستھری ظاہر میں بے گناہ جان کو قتل کر دیا ہے بلا کسی قصاص کے. تو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. الم اقل نہیں لک ہے تو لکا یہ تاکید معنی نفی کے لیے ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. ایک چانس اور دے دیجیے. اب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر چلے، ایک آبادی میں آئے جس آبادی کا نام ابواللہ ہے. شام ہو چکی تھی، لوگوں سے کھانا مانگا، بستی والے کمین تھے، کھانا نہیں دیا، کسی نے اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی. تو اور سردی کی رات آپ ایسی بار بھوکے پیاسے ہے نا اس آبادی میں رہے. جب صبح ہوئی اور آپ اس آبادی سے بھوک کی حالت میں نکلنا چاہ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بہت لمبی دیوار، کتنی لمبی؟ ایک روایت میں 500 گز لمبی. ہاں، اور اس دیوار کا عالم یہ تھا کہ 500 گز لمبی اور 200 گز اونچی اور 50 گز چوڑی دیوار تھی، اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار پر ہاتھ لگایا اور دیوار کو سیدھا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو پھر بولے لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت بھی تو لے سکتے تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب آپ نے ان کی وجہ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ وہ کشتی غریب اور مسکینوں کی تھی، اور کشتی کے سامنے پیچھے ایک بادشاہ تھا جلندہ، جو ہر صحیح سالم کشتی کو لے لیا کرتا تھا. تو
تو میں نے اس کشتی میں تختہ نکال کر عیب پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو نہ چھینے۔ رہا غلام کا معاملہ تو یہ بچہ کافر تھا، والدین کا بہت زیادہ مقرب تھا، اندیشہ تھا کہ بڑے ہو کر کہیں یہ والدین کو بھی اپنی طرح کفر میں مبتلا نہ کر دے یا اپنے والدین کا نافرمان نہ بن جائے، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اور رہا دیوار کا معاملہ تو دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دیوار آبادی کے 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ دبا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ آبادی والے چھین کر لے جاتے، اس لیے میں نے اس کو سیدھا کر دیا تاکہ جو خزانہ ہے وہ ان کا محفوظ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے، اگر وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ یوں ہی رہتے اور راز رموز کا ہم پر اظہار ہو جاتا۔ بات سمجھیے؟ ہاں، اب ترجمہ دیکھیے، فانطلقا یمشیانی، دونوں چلے ساحل سمندر پر، لیس لہما سفینہ فمر بہما سفینہ فکلموا ان یحملوہما فعرف الخضر، خضر کو پہچان لیا گیا، فحملوہما بغیر نول، بغیر کرائے کے ان کو سوار کیا۔ اب ایک جملہ ہے فجاء عصفور، ایک چڑیا آئی کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے سمندر سے 1 یا 2 چونچ پانی لیا، تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس چڑیا کے 1-2 سمندر کے قطرے منہ میں لینے سے جیسے سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں آئی، ایسی اللہ رب العزت کا علم، اس علم کا ایک ذرا سا پرتب جو ہمیں عطا ہوا ہے، اس سے اللہ رب العزت کے علم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک تو معنی یہ ہوا، اور ایک معنی یہ ہے کہ اے موسیٰ، سمندر کے کثیر پانی سے جیسے چڑیا نے 1-2 چونچ پانی لیا ہے، ایسی اللہ رب العزت کے علم غیر متناہی سے ہمیں اور تمہیں ایک قطرہ علم عطا ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اور یہ علم سے مراد ہے معلوم، علم سے مراد معلوم ہے۔ تو اب علم کا اطلاق صیغہ اسم مفعول پر، تو معنی یہ ہوگا کہ اے موسیٰ، اللہ رب العزت کے معلومات کے مقابل ہمارے تمہارے معلومات کی کیا حیثیت ہے؟ وہ حیثیت ہے
جو سمندر کے پانی سے ایک دو قطرے کی ہوتی ہے جو کہ چڑیا کے منہ میں ہو۔ فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا اے موسیٰ ما نقص علمی و علمک من علم اللہ تعالی الا کنقرۃ ھذا العصفور فی البحر۔ اے موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے کچھ کم نہیں کیا مگر وہی جو کہ اس چڑیا کے ایک دو چونچ پانی لینے سے سمندر سے کم کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ سمندر کا پانی اگرچہ ایک چونچ ہی ہو کم تو ہوا، ایسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا اس سے کچھ نہ کچھ کمی تو آئی۔ تو میں نے اس کی 3 توضیح یہاں کر دی ہیں۔ پہلی واضح توضیح ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک دو چونچ پانی لینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں آتی، ایسے ہی تھوڑا سا علم اللہ رب العزت نے جو ہمیں اور تمہیں عطا فرمایا ہے اس سے علم الہی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ ناقصہ کے معنی ما اخذا، کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اب سنیے، فرماتے ہیں کہ فعمد الخضر الى لوح من الواح السفینہ۔ تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف قصد کیا، فنزع، اسے اتار دیا، اکھیڑ دیا۔ فقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمیں سوار کیا تھا بغیر کرائے کے، آپ نے ان کی کشتی کی طرف ارادہ کر کے اسے توڑ دیا۔ لتغرق، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ فكانت الأولى، یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلا نسیان تھا۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے تو دیکھا کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس کا سر اوپر سے پکڑا، فاقتلعا، اور اس کو کھیڑ دیا، اس کے سر کو اپنے ہاتھ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس؟ قال الم اقل انک، نہیں ہے لکا بھی ہے، الم اقل لکا انک لن تستطیع معی صبرا۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں یہ زیادہ تاکید پیدا کرتا ہے۔ فانطلقا حتی اذا اتیا آل قریہ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض قال الخضر بیدہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کام کیا، فاقام، فقال له موسیٰ لو شئت لاتخذت علی اجرا قال هذا فراق بینی و بینک۔ تو موسیٰ سرکار نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ لوددنا، ہمیں تو ضرور یہ بات پسند تھی کہ لو صبر حتی یقص علینا من امرہ۔ چلیے اب یہ بعض متصوفہ جاہل صوفی یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے۔ خضر علیہ السلام نے دیکھو وہ کام کی جو بظاہر خلاف شرع ہے،
تو اگر آپ غور فرمائیں تو حضرت خضر علیہ السلام کا کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں تھا، اس لیے کہ کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دینا پوری کشتی کو غصب ہونے سے بچانے کے لیے یہ بلا شبہ شریعت میں جائز ہے۔ منی بتولیا ببلیتین فلیختر احونہما، راہ دیوار کا ڈھانا تو وہ یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے تھا، بلا شبہ یہ بھی جائز ہے۔ اب رہا قتل غلام کا معاملہ، تو ہو سکتا ہے کہ قتل غلام ان کی شریعت میں جائز ہے، بات سمجھیے، اس وجہ سے مخصوص حالات میں جائز ہو کہ جب کہ ان کے والدین کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو، بات سمجھ گئے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کی عالمیت میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ مخصوص اشیاء سے متعلق ہے، جیسے اسرار و نکات وغیرہ، ورنہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، اس لیے کہ خضر تو صرف نبی ہے اور موسیٰ نبی اور رسول دونوں ہیں۔ اللہ نے کلیم بنایا ہے، توریت نازل فرمائی ہے۔ اب اس حدیث سے چند مسئلے مستنبط ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ علم کی تحصیل کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ سفر کے لیے زیادہ راہ لینا ساتھ میں جائز ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ طالب علم عالم کے ساتھ مؤدب رہے اور اپنے اساتذہ کا احترام کرے اور ان پر اعتراض نہ کرے، اور ان کے وہ اقوال و افعال جن کی جو بظاہر صحیح نہیں ہے ان کی تعویل تلاش کرے، اچھا، اور جو ان سے وعدے کیے انہیں پورا کرے، اور اگر کوئی ان کے خلاف کام ہو جائے، ان کے حکم کے خلاف کام ہو جائے تو ان سے معذرت کرے۔ اور اس میں کرامات اولیاء کا اثبات بھی ہے، اور اس میں یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجت کے وقت میں کھانے کا سوال کرنا جائز ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اجارہ جائز ہے۔ اجارہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کرائے پر کرائے دے کر کشتی میں سوار ہونا یا کشتی میں سوار کرنا۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ سمندر میں سفر کرنا جائز ہے نا، اور بغیر اجرت کے بھی جائز ہے جب کہ کشتی والا راضی ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظاہر پر حکم کرنا واجب ہے نا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دو مفسدے سامنے آ جائیں تو اعظم کو دفع کیا جائے گا اخف کا ارتکاب کر کے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت کا جو بھی حکم ہو، چاہے وہ عقل میں آئے کہ نہ آئے، وہ واجب التسلیم ہے۔ ہاں، اور سمجھیے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرے کے مال کی حفاظت جہاں تک ہو وہاں تک کرنا چاہیے۔ اور وما فعلت عن امری، اس سے یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور یہ حضرت خضر بھی نبی ہیں، ہے نا۔ تو اب گویا کہ نبی نے نبی سے علم حاصل کیا، اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ اور
چلیے اب اگلا باب دیکھیے، باب من سالا وهو قائم عالما جالسا۔ یہ باب اس بارے میں کہ جو کھڑے ہو کر کے اس عالم سے سوال کرے جو عالم کے بیٹھا ہو، یعنی عالم بیٹھے ہیں، کوئی سائل سوال کرے اور سوال کھڑے ہو کر کے کرے، تو کھڑے ہو کر کے سوال کرنا بیٹھے ہوئے عالم سے یہ جائز ہے۔ روایت دیکھیے، اب دونوں بابوں میں مناسبت کیا کہ پہلے باب میں موسیٰ علیہ السلام کا سوال خضر سے تھا اور اس میں قائم کا سوال عالم جالس سے ہے۔ روایت ہے ابو موسیٰ حضرت فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک صاحب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ قتال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم میں سے کبھی کوئی قتال کرتا ہے غضب اور غصے میں آ کر، کبھی کوئی قتال کرتا حمیت اور غیرت کی وجہ سے، اور کبھی کوئی قتال کرتا ہے کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے۔ یہ سوال تو قتال فی سبیل اللہ کیا ہوگا؟ یہ قتال یہ سوال نبی کریم علیہ السلام سے جب ہوا تو سرکار نے اپنا سر مبارک اٹھایا، اور یہ اسی لیے اٹھایا تھا کہ چونکہ سوال کرنے والا کھڑا تھا، تو سرکار نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو انسان قتال اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ یہ قتال فی سبیل اللہ ہے، یعنی جس سے مقصود صرف اعلاء کلمۃ اللہ ہو، کوئی دنیاوی مفاد اس سے وابستہ نہ ہو، تو وہی قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عبادت میں اخلاص شرط ہے۔ اچھا، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مستفتی قائم ہو اور عالم جالس ہو، جبکہ وہاں پر سائل کے لیے بیٹھنے سے کچھ عذر ہو۔ اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کلمات جامعہ کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، اس لیے کہ سرکار نے ایسا جواب ارشاد فرمایا جو جواب مختصر ہے اور تمام جہاد فی سبیل اللہ کی انواع کو شامل ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ عز و جل۔ اگلا باب دیکھیے، یہ باب اس بارے میں کہ رمی جمار کے وقت میں سوال کرنا اور سوال کا جواب دینا، کیا سوال کرنا اور سوال کا جواب دینا۔ رمی جمار کے وقت میں سے مراد یہ کہ جب کہ عالم عبادت میں مشغول ہو، ہے نا، اور کوئی نیک کام کر رہا ہو
تو اس کے درمیان بھی سائل مسئلہ شرعیہ معلوم کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت ہے کہ میں نے سرکار کو جبرہ کے پاس دیکھا، وہو یسأل فعل مجہول، لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہے تھے۔ فقال یا رسول اللہ نہرت قبل ان ارمی، قال ارمی ولا حرج۔ وقال آخر یا رسول اللہ حلقت قبل ان انحر، قال انحر ولا حرج۔ فما سئل عن شيء قدم ولا أخر الا قال افعل ولا حرج۔ یہ حدیث پہلے اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ سوال کہاں پر کیا تھا کہ جب کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر تھے؟ رمی جمار کی وقت جگہ پر، رمی جمار کی جگہ پر رمی جماری کے لیے تشریف تو لے گئے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمی جمار کے وقت میں سوال کرنا جائز ہے۔ باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ بتانا اس بات کے بارے میں، یہ بتانے کے لیے ہے یہ باب کہ اے لوگوں تمہیں جو علم عطا فرمایا گیا وہ تھوڑا ہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے علم قدیم میں سے کچھ ایسے علوم بھی ہیں جو اللہ نے اپنے انبیاء کی جماعت میں سے کسی نبی کو اور رسول کی جماعت میں سے کسی رسول کو ابھی تک عطا نہیں فرمایا۔ اب حدیث پاک وہی ہے کہ علقمہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ بیٹا اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا فی خرب المدینہ یا خرب المدینہ، مدینے کے کھنڈرات میں، اور سرکار یتوکأ علی اصیب معہ، اپنے ساتھ ایک کھجور کی لکڑی پر ٹیک لگا کر چل رہے تھے۔ تو یہود کی ایک جماعت کے پاس سے آپ گزرے، فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ روح کے بارے میں ان سے سوال کرو، اور بعض نے کہا سوال مت کرو کہ ایسا نہ ہو کہ جواب میں ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناپسند ہو۔ فقال بعضهم، تو بعض نے کہا کہ نہیں ہم ضرور سوال کریں گے۔ تو ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا یا ابا القاسم مر روح، کیونکہ یہودی تھے نا یہ، اس لیے کہا اے ابو القاسم روح کیا ہے؟ تو سرکار خاموش رہے۔ فقلت، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دل میں سوچ لیا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو جب آپ سے یہ کیفیت ختم ہو گئی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے محبوب آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ روح تو اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے اور تم کو تو بس تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ نازل کیا ہوئی وما اوتیت من العلم الا قلیلا۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مخلوق کے پاس چاہے جتنا بھی علم ہو لیکن یہ علم الہی کے مقابل علم قلیل ہی ہے۔ اچھا، اب رہا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روح کے بارے میں نہیں بتایا، تو میں نے آپ کو کبھی شاید بتایا تھا کہ چونکہ توریت میں نبی آخر الزمان کی 3 علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں سوال کرو۔
تینوں سوالوں کا جواب دے دیں تو بھی نبی نہیں ہے، اور تینوں سوالوں کا جواب نہ دیں تو بھی نبی نہیں ہے، دے تو بھی نبی نہیں اور نہ دے تو بھی نبی نہیں۔ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں اگر جواب دے دیں اور روح کے بارے میں اجمالی بات کہہ دیں تو نبی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اسی لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل الروح من امر ربہ۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا روح کا علم تھا کہ نہیں؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نبی کو روح کا علم نہیں تھا، مگر علامہ بدر الدین عینی نے فرمایا جل منصب النبی وہو حبیب اللہ وسید خلقہ، کہ اللہ کے پیارے حبیب سید الکائنات کا منصب جلیل اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ روح کے عالم نہ ہوں بلکہ روح کے بھی عالم ہیں، اور کیسے نہ ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اور اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ آیت میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ سرکار کو روح کا علم نہیں تھا یا نہیں ہے، اللہ اکبر، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو روح کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ اب بیٹا اگلا باب آ رہا ہے، باب من ترک بعض الاختیار مخافۃ ان یکثر فهم بعض الناس عنہ فیقع فی اشد منہ۔ انشاءاللہ میں کل پڑھاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔